जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम, हज़रत जाहिद खान साहब, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी सबको। सभी मेंबरान का खुश आमदेद आज की इस मुबारक महफिल और हमारी उर्दू जूम सेशन में। अगर किसी दोस्त, किसी भाई, किसी बुजुर्ग का कोई सवाल हो या हजूर से कोई बात करना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। वान साहब खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? जी खुदा का सलाम। मुझे जी खुदा का सलाम। मुझे मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का फजल है, हजूर की दुआएं आप सब मैं पे दिया नहीं खुदा करो, की सलाम। करो उतरो। जी, आप कोई बात करना चाहेंगे हजूर से, कोई सवाल या कोई भी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ये सवाल तो कोई नहीं है, दिल में आ रहा था कि जो हमारे ये न्यू कमर आ रहे हैं ना लोग, तो जो ऐद वफा करते हैं, तो दिल में ख्याल था कि वो साथ अपने ये जो हजूर तक पहुंचने का जो उनका सफर है रूहानी, तो उसके मुतल्लिक थोड़े से चंद अल्फाज में ये बता दिया करें तो इसकी कैफियत ही कुछ और होती है। तो बहुत मज़ा आएगा अगर वो बता दें, अगर उनके पास टाइम है, पता चल जाता है कि रूहानी सफ़र कैसे हुआ। बस यही है। एक दफा दोहरा दे क्या? जी हजूर, वो फरमा रहे हैं कि सवाल तो नहीं है लेकिन ये एक तमन्ना है, ख्वाहिश, कि जो लोग नए लोग आते हैं, मिशन में ज्वाइन करते हैं, वो अपना सफ़र बताएं, वो जी, कैसे इस मिशन में आए। वो सुनकर तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि अगर वो अब राब्ता हो जाए तो उनसे कोई कोशिश कर लें। जी हजूर, फिर वो जब उनके कॉल लग गई हजूर, फिर मैं माजरत के साथ हमारे प्रोग्राम को एक सेकंड के लिए वहाँ पे इजाज़त कर ले लूंगा, रोक के फिर उनकी अहद वफा ले लेंगे, अगर वो जान हो पाए तो। ठीक तो हमारे किसी और मेंबर का, किसी और दोस्त का सवाल हो, हुजूर से बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सवालात जमा हैं, उसके बाद फिर हम उन सवालात की तरफ आएंगे। नसीम साहब खुदा की सलामती, आप हजूर से कोई बात करना चाहेंगे, कोई सवाल, कोई मुशाहिदा, कुछ भी? जी खुदा का सलाम हो हुजूर। है। हाँ नसीम, आप पर भी खुदा का सलाम हो। खैरियत है? मैं जी सब अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी आवाज़ सुन के खुशी होती है। जी बहुत शुक्रिया जी। नसीम भाई कोई बात करना चाहेंगे या कुछ वो हजूर कह से रहे पूछना चाहेंगे? वो कह रहे हैं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। जी ठीक है। असद भाई खुदा की सलामती, कोई हजूर से बात करना चाहें, कोई सवाल, कोई बात? वो शख्स है आज जिनसे मैंने खुदा को मिलाया। जी हजूर, वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आज से आपसे अहद वफा करना चाह रहे हैं। नहीं, वो जिन्होंने समुंदर से मैं उनको लेके चला। जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ हजूर। अच्छा, आप भी नहीं? जी, और जो दूसरे इंग्लैंड वाले हमारे भाई हैं, वो तजदीद वफा करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा अहद वफा। तो वो जैसे ही ये हमारी ख़त्म होगी ट्रांसमिशन, उन्होंने कहा था कि मुझे कॉल कीजिएगा। वो काम पे हैं इस वक्त, लेकिन वो उस वक्त थोड़ी ब्रेक लेके काम से बाहर आ जाएंगे, आपसे अहद वफा कर लेंगे। अच्छा, ये सब यूरोप में ही है? जी, ये इंग्लैंड में जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी हजूर बहुत शुक्रिया। असद भाई का अगर कोई सवाल नहीं है तो अबरार साहब खुदा की सलामती, आप कोई बात करना चाहें दूर से या आपका कोई सवाल हो? बाकी सलामती हुजूर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ हुजूर, कोई सवाल नहीं है। बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको अपने मान में रखे। आपने भी खुदा की सलामती हो और दुआओं में हमेशा आपको याद रख। जी खुदा की हाँ, सलामती। अतर भाई माजरत खा हूँ, हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी। मैं शायद आपने मुझे याद किया, मैं मोबाइल रख के तो अपनी बेटी को छोड़ने गया था, उसने बहुत तंग किया हुआ था। तो मेरा सवाल बिल्कुल है हुजूर से। हुजूर मैं एक चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा था
کہ ایک انسان ہونے کے ناطے میرے اندر بھی ہر چیز کا خوف خدشات ضرور ہوتے ہیں۔ حضور، ہم جتنے بھی زیدینی ہیں، ہم لوگوں کو کیسے موت کے خوف سے اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہوگا؟ مجھے انگزائٹی کے باقاعدہ طور پر اٹیکس آتے ہیں، مجھے موت کا بہت ڈر لگا رہتا ہے، گھبرا سا جاتا ہوں۔ اب تو کوئی صدمے کی، بڑے صدمے کی بات بھی مجھ میں برداشت کرنے کی قوت طاقت نہیں ہے۔ جی تو حضور، کچھ ایسی چیز جو مطلب موت کے خوف کو کم کر سکے۔ میں چونکہ پچھلے 16 سال سے انزائٹی یا جسے کہتے ہیں پینک اٹیکس کا وہ ہوں، مریض ہوں، تو مجھے باقاعدہ طور پر اٹیکس آتے ہیں، تو اس دوران موت کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے، جو کہ ایک کمزور ایمانی کی بھی ایک علامت ہے، لیکن انسان تو ہوں، مجھ پر شاید میرے کیمیکلز جو ہیں وہ اتنا زیادہ اپنا اثر دکھا دیتے ہیں کہ میری سوچیں بالکل جو ہیں سلب ہو جاتی ہیں۔ تو حضور، ایسی صورت میں ہم زیدینیوں کو، چونکہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے اور خدا کی ذات کا اتنا قرب کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم لوگ ایسی سوچ دل میں لانا یہ بھی ایک عجیب سا لگتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جس سے میری ذہنی کوئی نگہداشت ہو سکی کہ مجھے موت کے خوف سے وہ نہ ہو، بلکہ میں موت کو ایک خوشی، ایک نوید سمجھوں؟ تو ذرا اس پر میری تھوڑی سی اگر رہنمائی فرما دیجیے گا۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میری خدا سے کتنی رات اور دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور مجھے بھی موت کا 24 گھنٹے خیال رہتا ہے، چونکہ سوچ سوچ میں فرق آ جاتا ہے۔ مجھے موت کا خیال اس لیے آتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے حق تعالیٰ کے لیے، لیکن موت کا خیال جو ہے یہ آدمیت کی سطح پہ آتا ہے۔ جیسے آپ بلبلے جو ہیں، موتی جو ہیں بلبلوں میں نہیں ملتے، اور جب انسانیت کے مقام پر پہنچتا ہے آدمی، اس لیے اسے انسان کہا گیا ہے، ہر کتاب میں اسے انسان کہا گیا ہے۔ ہم نے انسان کو، تجھے چاہیے کہ تو کامل ہو، جنت کا دروازہ انسان کھولے گا۔ تو انسانیت جو ہے، مذہب والے کہتے ہیں کہ مذہب سے انسانیت آتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذہب سے انسانیت کی بجائے اور عادتیں خونی ہو جاتی، تو پتہ لگا کہ انسانیت مذہب پر جا کے نہیں آتی، انسانیت روحانیت پہ جا کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دے دیتا ہوں۔ ہر رات کو جب سونے سے پہلے کہا کریں کہ اے خدائے واحد، اے میرے والدین، اور اے خدا کے دل، 40 دفعہ کہا کریں میری روح کو لے چل وہاں پر جہاں تو چاہتا ہے۔ تو یہ پڑھ کر یہ اپنا منترا بنا دیں، آپ اس کو جب بھی سونے لگیں یہ پہلے پڑھیں، مجھے تاروں سے پار لے کے چل یا جہانوں سے پار لے کے چل، میں چاہتا ہوں کہ میری روح کو لے چل جہاں تو چاہے۔ تو اس کے پڑھنے سے 40 دفعہ اور پھر سونے سے آہستہ آہستہ موت کا خوف ختم ہو جائے گا آپ کا، اور اسی موت میں پھر خوف کی جگہ انس آ جائے گا، انس یعنی کہ لگاؤ آ جائے گا کہ میں نے بھی موت کا شوق مٹانا ہے۔ تو اسی وظیفے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے
اے خدائے واحد میرے سچے والدین، اور اے خدا کے دل، مجھے لے چل تاروں کے پار، جہانوں کے پار، جہاں تو چاہتا ہے میری روح کو۔ تو جب وہ ہوا چلے گی جو لینے کے لیے چلتی ہے، عیسیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا خبر وہ ہوائیں کہاں سے آتی، اور تمہیں کیا خبر وہ ہوائیں کہاں جاتی ہیں۔ تو یہ آتی بھی خدا کی طرف سے ہے، جاتی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی وہ آئیں گی اور لے کر جائیں گی، تو آپ کئی کئی دفعہ موت کی وادی سے گزر کے جائیں گے اس روح کے سفر میں۔ تو خدا نے چاہا تو یہ اپنا وہ کر لے، اڑونا بچھونا سونے سے پہلے، تو یہ ڈر دور ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ سن رہے ہیں یہ؟ جی حضور، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اطہر خان صاحب، وہ اس دن میں نے ایک وہ ویڈیو بنا کر بھیجی تھی، اور میری دل کی حسرت تھی کہ میں حضور کے سامنے وہ پوری غزل رکھوں اور لائیو رکھوں جب تمام ممبران ہو، اگر اجازت ہو تو۔ پلیز جی پلیز پلیز پڑھیں جی please۔ جی جی، بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے کہ خدا کی ذات پر ہم اس کا نظریہ بنا کر محسوس کریں گے تمام، کہ تیرے قدموں پہ سر ہوگا، تیرے قدموں پہ سر ہوگا، قضا سر پہ کھڑی ہوگی، ہائے ہائے، تیرے قدموں پہ سر ہوگا، قضا سر پہ کھڑی ہوگی، پھر اس سجدے کا کیا کہنا، انوکھی بندگی ہوگی۔ ہائے ہائے، واہ، واہ واہ واہ، اس کو تیرے قدموں پہ سر ہوگا، قضا سر پر کھڑی ہوگی، پھر اس سجدے کا کیا کہنا، انوکھی بندگی ہوگی۔ زندہ باد، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، ہائے ہائے ہائے، نسیم نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، واہ کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ واہ 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 واہ، واہ، واہ 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 واہ، کوئی واہ، واہ نہیں، واہ، پھر کہیں اس کو ذرا۔ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، زندہ باد، اور دکھا دوں گا سرے محفل، بتا دوں گا سرے محشر، آہا، دکھا دوں گا سرے محفل، بتا دوں گا سرے محشر، وہ میرے دل میں ہوں گے اور دنیا دیکھتی دیکھ، ہوگی۔ یہ واہ، آپ کا چینل یا کسی اور کا؟ جی، کہ آم، مزہ آ جائے گا محشر میں پھر سننے سنانے کا، جی، مزہ آ جائے گا محشر میں پھر سننے سنانے کا، زباں ہوگی وہاں میری کہانی آپ کی ہوگی، واہ، واہ، مزہ آ جائے گا محشر میں پھر سننے سنانے کا، زباں ہوگی وہاں میری کہانی آپ کی ہوگی۔ واہ، اور آخری شعر ہے اس کا کہ تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ واہ، واہ، تو بہت شکریہ جی، واہ۔ حضور نے جی آپ سے سوال کیا ہے اسد بھائی، کیا یہ سبھی اشعار آپ کے ہیں؟ ویسے تو آپ شاعر ہیں، آپ کے لکھے نغمات ہندوستان میں گائے بھی گئے ہیں، تو اس بارے میں ذرا بتا دیں، اور سبھی ممبران سے درخواست ہے جی کہ کھل کے داد دیں، اگر پسند آئے تو مائک اپنے آن کر لیں پلیز۔ کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل میں حضور، یہ غزل میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اور اس میں نے ہمیشہ خدا کی ذات کا عکس دیکھا ہے۔ یہ جگجیت سنگھ صاحب نے گائی ہے، اور غالباً یہ 92 یا 93 میں گائی گئی تھی، غالباً اس وقت میں شاید 3 سے 4 سال کا ہوں گا، لیکن ہمیشہ اس غزل میں نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے۔ لکھنے والے کی قلم کو داد دوں گا، چونکہ خود بھی قلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو واقعی میں ایک وجد طاری کر دیتا ہے لکھنے والا۔ تو اپنے تو قلم میں اتنا زور نہیں ہے، دعا ہے اس رب کائنات سے کہ وہ اتنا زور قلم میں وہ دے، لیکن مجھے بہت پسند تھی، میں نے کہا حضور کی نظر کروں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم تھوڑا بہت وہ تو رکھ سکتے ہیں کہ اپنے رب کا پیغام اشعار کے ذریعے اپنے ساتھیوں تک تو پہنچا سکیں حضور۔
वाह, अरे महफिल दिखा दूंगा, बड़े महशर बता दूंगा, वो मेरे दिल में होंगे, फिर वो आगे है कि सब दुनिया देखे। वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, वो सीधा ही रब पे कहे गए। ये अशा, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जसद भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे जी? बस हुजूर ने जो मुझे सवाल का जिस सवाल का मुझे पिछले 16 से 18 साल से मुझे जिसका इंतजार था, वो हुजूर ने मुझे वो विर्द बता दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा भी ये खौफ कम हो जाएगा। मौत दोस्त दिखाई देगी, बजाय इसके कि वो मेरे लिए एक अजियत या करब हो। बचपन से चूंकि मजाहिब की बताई हुई मौत ने हमेशा डर ही दिया है, लेकिन हुजूर की बताई हुई मौत जो है वो तो मौत से मोहब्बत करवा देती है। गो के मांगनी नहीं चाहिए अपने रिश्तेदारों का अपना, और जो हमें मिशन दिया है उसका हक तो हमने जिंदगी जीते जी अदा करना है। लेकिन जो एक खौफ कहीं जिसे कहते हैं लाशऊर में कहीं पिन्हा है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हुजूर के इस जवाब के बाद वो दूर हो जाएगा, ये बादल छट जाएंगे खौफ। हम्म। वाह, आज मैं वो देख रहा था अपना बहुत से शेर, तो वहां से ये दो शेर मैंने लिखे हैं मेरे। तू मुझको क्यों राह समझता है उसको पाने की, वाह, वाह, तू मुझको क्यों राह समझता है उसको पाने की, तूने तो वो नक्श खुद मिटा डाले जो उसने लिखे। वाह, ये मेरा शेर है। बहुत वाह खूब। जी वाह, बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। तू मुझको क्यों राह समझता है उसको पाने की, तूने तो वो नक्श खुद मिटा डाले वाह, जो उसने लिखे थे। तुझे याद हो वो वक्त के वक्त खुद को ढूंढता था, वाह, तुझे याद हो वो वक्त के वक्त खुद को ढूंढता था, तेरे दिल की आ बता दूं कहानी, मोहब्बत उसको ढूंढती। वाह, वाह, तो मैंने कहा लगे हाथों मैं भी जरा अपने दो शेर सुना। बहुत खूब हुजूर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब हुजूर, बहुत खूब। वो कभी कभी वो बहुत हो गए शेर, तो एक मुझे याद रहे अपने शेर, क्योंकि अब तो भूल जाते हैं। तुझको बताऊं बिन देखे खुदाबंदी, क्या क्या वहशत और वीरानी है। आह, हम्म, वो किताब नजदीक नहीं है, वरना अगली दफा नजदीक रख लेंगे। तुझको बताऊं बिन देखे क्या क्या वहशत और वीरानी है, दुनिया में है तो गफलत में, आखरत पे निगहबानी जी 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 जी, है। बेशक, बेशक। वाह, तो एक मैंने अ, बहुत पुरानी बात है कि मैं बैठा हुआ था कि दुआई में कर लें या सोच में बैठा हुआ था कि वो शेर आया, वो इकबाल का शेर आया कि जाहिद पीने दे शराब मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। वाह, तो जब ये शेर आया मेरे सामने, तो मैंने एक बादल का टुकड़ा देखा जो मुझे लेके उड़ना चाहता। ये अपना क्या है, अता साहब है यहाँ पे, ये चले गए? क्या ये जी हुजूर। कॉन्टेक्ट खत्म हो गया? हजूर इंटरनेट का मसला बना हुआ है, मैं भी एकदम गायब हो गया था। कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। ये हम्म। जो इकबाल का शेर है, इसमें हजूर इंडिया का गाना भी है। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ, ये जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जब या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो, ये गाना मैंने सुना था हजूर।
میں نے تو اپنا شعر سنا بھائی، لیکن میں نے شروع کیا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی تھی، تو آ جائیں ذرا تک یہ کسی اور صاحب کا بھی یہاں سے. اچھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، جی تو خدا کی یاد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دم ہی اقبال کا شعر کہ زاہد پینے دے شراب دنیا میں بیٹھ کر، ورنہ وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو. تو ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، وہ مجھے چھو کے لے جانا چاہتا تھا، تو میرے منہ سے ایک دم نکل گیا، زاہد نہ پی شراب، مسجد نہ دنیا میں بیٹھ کر، جنت بنی ہے تیرے تقوی کے نام پہ. واہ واہ، بے شک حضور، بے شک. زاہد نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زاہد نہ پی شراب. مسجد تو خیر خدا کا گھر ہے، اقبال نے کچھ سمجھا ہی نہیں. زاہد نہ پی شراب دنیا میں بیٹھ کر، وہ جنت بنی ہے تیرے تقوی کے نام پہ. واہ، تو معیار ہے جنت کا، تو تجھے اگر دنیا کی شراب مس کر دے تو وہ شراب کیا ہوگی جو خدا اپنے ہاتھ سے پلائے گا. تو وہاں میرے زبان سے یہ شعر نکلا، تو یہ شعر بھی میرا ہے، لیکن خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ میں وہ کتاب اپنے سامنے رکھ دوں. جی حضور، اس میں بڑے بڑے اچھے شعر. جی جی اچھا. جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست، کسی ممبر کا کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. یو ایم خان بھائی، خدا کی سلامتی، کیسے ہیں آپ؟ کوئی بات حضور سے کرنا چاہیں اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی، بہت شکریہ. میرا سوال تو کوئی نہیں ہے، ابھی سن رہا ہوں. جی بہت خوب جی، بہت شکریہ. بوبی خان بھائی، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں کوئی بات؟ جی حضور خدا کی سلامتی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی، خدا کی سلامتی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آج جب زوم میٹنگ شروع ہوئی ہے، دو سوال تھے میرے ذہن میں. جی تو ایک تو خدا نے حل کر دیا ہے. پہلا سوال یہی تھا کہ میں آج حضور سے عرض کروں گا کہ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں، تو اچھا. وہ تو حضور نے سنا دیا ہے. تو دوسری یہ بات پوچھنی تھی کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، مثلاً میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. تو جی ان کی عمر کوئی 8 سال ہے، کوئی 6 سال ہے، کوئی 4 سال ہے. تو ان کی بیعت کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پوچھنا تھا. دوسرا سوال یہ تھا میرا. ان کی بیعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان سے عہد وفا لے لیں، اور جی پھر بچوں کی تصویریں ارسا، جی تو جی پھر عہد وفا ہو. جی. تو جو وائف ہیں وہ ادھر گھر میں، چونکہ ہمارا سسٹم ہے کمبائن، ایک ہی گھر میں 15-20 افراد رہتے ہیں، تو وہ ادھر نہیں کر سکتے. جس دن سسرال جائیں تو ویڈیو کال پہ کریں، یا ان کا بھی عہد وفا لے کے میں اطہر بھائی کو سینڈ کر دوں؟ ان کی سب کا عہد جی وفا جی تو ان کو بھیج دیں. جی جی. ان کی فوٹو بھیج دیں گے تو خیر، ورنہ نہیں، فوٹو بھیج دیں گے جی، بھیج دیں گے فوٹو. بچوں کی فوٹو بھیج دیں. تو جی وہ عہد وفا آپ لے کر جی بھیج دیں. تو وہ جو اصل عہد وفا ہوتا ہے، جی وہ آپ کا بھی بچوں کا مجھے خدا کے حضور جنگل میں دینا ہوتا واہ، جی بالکل. ہے. تو آپ نے عہد وفا لیا، پھر وہ میں نے تصویریں دیکھی، تو جی جی خدا کا نور آتا ہے. تو میں خدا کے حضور آپ کا، آپ کے بچوں کا، اور جو بھی عہد وفا کرتے ہیں ان کا پھر عہد وفا میں خدا کے حضور رکھتا ہوں. جی تو جب وہ نور چھا جاتا ہے تو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ قبول ہو گیا. جی حضور. خوش قسمت ہیں آپ لوگ، جن جن کا نام، جن جن نے عہد وفا کیا میری زندگی میں. تو براہ راست حق تعالیٰ اس عہد وفا کو سنتا ہے.
تو بعض جی اوقات تو نور اتنا وجن میں آ جاتا ہے، تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ نور جیسے وہ نہیں چلتے امریکہ میں، کیا کہتے ہیں جی، ٹرناڈو، جو بہا کے لے جاتے ہیں، جی ٹورنیٹو جی، بھنور۔ جو ان میں سے خدا نور میں سے باہر نکل کے وجد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں عہد وفا میری زندگی میں ہو رہا ہے، تو آپ کر لیں تو آپ سب کا عہد وفا پھر میں خدا کے حضور پیش کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، اطہر بھائی سے میں واٹس ایپ پہ طریقہ کار سارا پوچھ لوں گا، کس طرح لینا ہے کس طرح کرنا ہے، پھر وہ تصویروں سمیت میں بھیج دوں گا اطہر بھائی کو۔ ہاں، جی بہت مہربانی۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں بھی گواہ ہو گیا، آپ لوگ بھی گواہ ہو گئے، اطہر بھی گواہ ہو گئے، اور پھر میں خدا کے حضور خدا کی ذات بھی گواہ ہو گئی، بے شک۔ کیونکہ میں نے آمنے سامنے کھڑے ہو کر خدا کو یہ عہد وفا دیا تھا۔ تو یہ لوگ ہیں میری زندگی میں تو بہت مبارک ہے۔ تو جو لوگ اب ایمان لے کے آ رہے ہیں یا جن کو خدا دکھائی دے رہا ہے، تو جب خدا ان کو دکھائی دیتا ہے، دکھانے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پہلے ان کا عہد وفا لے لیا، واہ۔ اچھا پھر وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے عہد وفا لینا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ جی ضرور۔ ہاں، تو پھر میں لے کے چلتا ہوں، پھر خاص دن میں ان کے لیے رکھتا ہوں جو نئے عہد وفا میں آتے جی جی جی۔ ہیں۔ یہ تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نور بھی ملے گا، اور اس سے اوپر سے کچھ پتہ نہیں نور کے کون سا سہاگا ہوگا، واہ۔ کیونکہ خدا کے خزانے بڑے عجیب ہیں، جب وہ پیار کرتا ہے تو ٹوٹ کے کرتا ہے، بلکہ اپنے قانون کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ تو آپ ایسے کر دینا بوبی صاحب۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ پیارے حضور، یہ جو وہ ہم آپ تمنا تھی کہ دیکھیں، آپ نے تمنا تھی کہ شعر، آج آپ نے کئی شعر سن لیا جی۔ واہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ بھی، اس کو بھی آپ الہامی کہہ لیں یا وہی، کہ آپ کے دل کی حسرت خدا نے آج ہی پوری کر دی جی۔ جی حضور، عاصم چٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان سے پہلے میں، ہمارے ایک ممبر یہاں موجود ہیں، ان کی اسی بات کے تسلسل سے ان کا شعر پہنچا، انہوں نے کہا جی پلیز حضور کو یہ شرف، یہ شعر میری طرف سے پڑھ دیں۔ پلیز۔ تو میں جی حضور کے گزار کرتا ہوں، یہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے۔ منیر نیازی صاحب۔ ہاں جی، خدا اپنے بندوں سے، یہ ان کا عنوان ہے اس شعر کا۔ یہ ہمارے ممبر ہیں، انہیں خدا کی ذات کا دیدار ہو چکا ہے، بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ شعر ہے جی کہ آواز دے کے دیکھ لے شاید میں مل ہی جاؤں، اچھا، یعنی خدا اپنے بندوں سے آواز دے کے دیکھ لے شاید میں مل ہی جاؤں، ورنہ یہ زندگی کا سفر، ورنہ یہ زندگی کا سفر رائے گاں تو ہے۔ جی جی۔ یہ شعر کیا، ورنہ یہ زندگی، ورنہ یہ زندگی کا سفر رائے گاں تو ہے۔ آئے ہائے، رائے گاں تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا پل تھوڑا سا ٹوٹ گیا، آخرت میں پھر باندھ دیا جائے گا، رائے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی جی، بے شک بے شک۔ بڑی مہربانی۔ جی ضرور۔ برادر عاصم چٹر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ جی حضور، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم جو پرانے ممبرز ہیں، میرا اس طرح سے آپ کے ساتھ عہد وفا نہیں ہوا، نہ میری آپ کو تصویر گئی ہے، نہ جنگل میں آپ نے میری تصویر خدا کے نور کو دکھائی، تو ابھی تک میں نے بھیجی بھی نہیں آپ کو کبھی تصویر، تو میں بھی اطہر بھائی کو بھیج دوں تصویر، تاکہ میرا بھی، جب آپ باقی ممبرز کا بتائیں، میری تصویر بھی خدا کے نور میں آ جائے۔ میں نے آپ کی تصویر 1000 دفعہ تو دیکھی ہے۔ اچھا حضور، میں نے تو کبھی آپ کو بھیجی نہیں، آپ نے واٹس ایپ میں جو لگی پرانی سے وہی دیکھی ہوگی۔ واٹس ایپ پہ بھی دیکھی، اور یہاں بھی آپ کی شکل کئی دفعہ دیکھی میں، تو میں آپ کو جب سے دیکھتا ہوں، جب سے آپ ننگے جسم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، حضور، ٹھیک ہے، تو آپ کا تو عہد کافی پرانا ہو گیا ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔
बेशक हुजूर, मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि अहद वफा तो मेंबरान का हुआ है, और कि अगर रस्म वफा नहीं हुई तो वो है। किसी भी वक्त हो सकती है, उसमें कोई शर्म नहीं है। लोग बाज का 4 साल 5 साल बाद आते हैं सिर्फ अपने दिल की उस खुशी के लिए कि हम्म, क्या मैं हजूर से एक दफ़ा फिर अहद वफा कर लूँ। हाँ जी। तो हुजूर कभी किसी का दिल नहीं ठुकराते। ये हमारे यहाँ एक और मेंबर हैं जो दोबारा अहद वफा करने के लिए आए हैं, हुजूर ने उन्हें कहा कि वेलकम है। मेरा भी हुजूर के साथ अहद वफा नहीं हुआ आज तक अगर यूं देखा जाए। हाँ, लेकिन देखा जाए तो मेरा हर दिन हुजूर। बिल्कुल सही बात है। ये पुराने लोग, हम तो डायरेक्ट ही हजूर के साथ अटैच हो गए थे। ये अबरार, सईद अबरार साहब भी बैठे हैं, इनका भी शायद नहीं हुआ। ये हम लोग सारे इकट्ठे इस तरह जंबा को छोड़ के इनके साथ आ गए थे, हजूर के साथ अटैच हो गए थे हम। सैयद अबरार साहब का भी हो गया था, बल्कि इनके जो दो बेटे हैं उनका भी हो गया था। तो ये भी बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत तो वो तो मैंने जंगल में खास दुआ कर दी थी। तो ये इन सब का हो ये गया। हजूर, मेरे 2 बेटों का भी हो गया था अहद वफात, 3-4 साल हो गए इसी वजह से, 3 साढ़े 3 साल। हाँ जी 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 जी। बल्कि अ, सैयद अबरार साहब के लिए तो जंगल में जाता हूँ तो कई दफा ऐसा होता है मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एकदम चेहरा इनका सामने आ जाता है, तो फौरन फिर मैं दुआ के लिए हाथ उठा। वाह। तो ये हमारे छुपे रुस्तम, जजाकल्ला हजूर, अल्लाह। ये छुपे रुस्तम है, इनका भी मिलन हमारे साथ ही होता है। आमीन। आमीन। बड़े प्यार करने वाले हैं दिल से। बेशक। तो इनको लाए तो चचा साहब ही थे इस मिशन में, लेकिन हजूर मैं नहीं, मलक शाहिद साहब जो फौत हो गए वो लाए थे। अच्छा। मैं बाद में इनको मिला हूँ। अच्छा, मलक शाहिद साहब देखे। मुझे फौत हो गए हैं। मलक शाहिद साहब की भी याद ताज़ा करा दी। उनको देखा है एक दुनिया में। तो बताइए हजूर, उनका प्लीज बताइए बताइए। कुछ नहीं, वहाँ इंसानी मखलूक नहीं है, लेकिन पहले तो तन्हाई बड़ी थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अब उन्स हो गया है, क्योंकि वो जो मखलूक है वो ना धोखा देती है, ना बदअहदी करती है, प्यार करती है तो फिर निभाती है। वाह। हक ताला उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजीब। बल्कि मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रवास करके मिल के फिर उससे प्रवास करके फिर मैं अगली दफा तरफ गया तो वहाँ डिमेंशन कुछ और थे। तो इनसे मुलाकात हुई, बस वो इनका पैगाम था जो इन्होंने अपनी बेटी के लिए दिया कि मैंने मरने से पहले तुमसे अहद वफा लिया था कि हजूर को सारी जिंदगी नहीं छोड़ना और अहद वफा निभाना है। तो वो बता रहे थे कि वो बहुत दूर हैं इस वक्त दिल से। तो फिर मैंने इनकी बेटी को बुलाया, तो फिर वो मैंने सारा कुछ बता दिया कि तेरे बाप की रूह क्यों तड़पती है, तेरे भाई और तुम लोग बहुत दूर हो खुदा के दिल से। तो फिर वो बता रही थी अपनी मजबूरियां, लेकिन पैगाम मैंने पहुंचा दिया उनको। तो मिल भी गया था उनको, बल्कि बातचीत भी हो गई। ये उनका क्या, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हजूर। आप पर भी खुदा ये। तो वो बता रही थी कि एक दिन हम सब मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन देर ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना जी। जी बेशक जी। हमारे सैयद मलूक साहब जी 15 साल कमोबेश हजूर के साथ हैं, और उनसे भी पहले के 40-40 साल से जो हजूर के साथ चल रहे हैं। मेरी अदना सी सोच के मुताबिक दरअसल अहद वफा यही है कि इंसान ठान ले हाँ, कि मैंने बाकी की ज़िंदगी खुदा को देनी है, उसकी मंशा पे मैं मसीह के साथ हूँ। संजीदगी में आ जाए तो उसका अहद वफा असल में हो गया। जैसे ये हमारे वाया एन खान साहब जिन्हें कल खुदा की ज़ात का दीदार हुआ, परसों हजूर लेके गए आसमानों में, दस समंदर। फिर एकदम जी जी। आप अपने जुबान से। जी उनको हुजूर मुख्तिर है जी, सिर्फ 1.5 मिनट का है, मैं यहाँ प्ले कर देता हूँ ताकि उनकी जुबान में ही सभी सुन लें। अच्छा जी।
इसमें जो साथ हैं और मुझे ले चलते हैं आसमानों की तरफ। वहां पर एक अजीब सा तख्त होता है जहां पर एक अरूर शक्ल एक चीज होती है जिसको हुजूर कहते हैं कि ये खुदा है, और उसके दो हाथ होते हैं। जैसे वो हम सामने जाते हैं तो हुजूर कहते हैं कि सजदा रेज हो जाए, तो हुजूर और मैं दोनों मिलकर सजदा रेज होते हैं। तो एक अजीब सी कैफियत होती है, एक अजीब सा हिसाब होता है। मैंने कहा कि आपसे ये ख्वाब अपना शेयर कर लूं। बिल्कुल अजीब था, यानी मैं खुद अभी तक हैरान हूँ कि एक अजीब सा मंजर था, एक अजीब सी कैफियत थी। क्या बात। सजदा रेज़ी में उसके बाद सजदे में हुजूर कहते हैं कि आप ये दुआ मांगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तो पे इबादत। लास्ट में एक चीज कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं एक सवाल करता हूँ, उसमें कहता हूँ कि आप मुझे दुनिया में वापस भेज दें, तो आगे से मुझे जवाब मिलता है कि आप चले जाएं, जब तक आपकी मिट्टी सब्ज नहीं होती हम आपको वापस नहीं बुलाएंगे, जब सब्ज हो जाएगी तब आपको बुलाएंगे। तो इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी, तो मैंने कहा आपसे ये अपना ख्वाब शेयर कर लूं कि इसका क्या मतलब है और क्या इसका क्या मंजर है। जी मैंने वो फिर बता भी दिया था जी जी, आपने बता दिया था जी। कि सब्ज जब मिट्टी हो जाए तो वो शख्स कलंदर बन जाता है। वाह। तो खुदा की जात इनको कलंदर बनाए। वो कलंदर भी क्या, क्योंकि मैंने सब्ज दुनिया में राबिया बसरिया को देखा है। तो राबिया बसरिया सब्ज जन्नत में है। इसी सब्ज मिट्टी, फिर ये लोग वहां जाते हैं जहां पे गौतम बुद्ध गए, जी जहां पे वो शहीद गए जिन्होंने नफ्स का जहाद करते हुए अपने आप को फना तक पहुंचा दिया। मैं उन शहीदों की बात नहीं कर रहा जो बम बांध के बस में बैठ जाते हैं, गलत फहमी ना हो जाए। तो राबिया बसरिया एक दिन एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर खड़ी हुई थी और कह रही थी, अगर मेरे बस में होता तो मैं आग से जंतों को जला देती, ताकि फिर कोई जंतों के लालच में खुदा से प्यार ना करे। वाह। अगर मेरे बस में होता तो मैं पानी से दोज़ख को बुझा देती कि कोई खौफ से खुदा को प्यार ना करे, उसकी इबादत ना करे। तो इसे सब मिट्टी कहा जाता है। तो इनको खुदा ने कलंदर बना दिया, तो इनके फैज से जहां भी होंगे इनका फैज इतना होगा कि लोग हजारों की तादाद में आया करेंगे और इस तालीमात को जानकर खुदा से मिला करेंगे। तो वाह। एक सफर है इनका, देखते हैं खुदा ये कहाँ तक चलते हैं। वो सजना जब तक वफा चले, तो अब वाह। वफा का ही अहद है, तो वो अहद पूरा कर दिया, तो इनको भी सब्ज वारी कहा जाएगा कि इन्होंने मसीह ज़मा के ये अहद वफा किया था, इन्होंने खुदा से मुलाकात की थी। तो बड़ी फैज़ पाएगी अफगानिस्तान में जहाँ भी ये है। जी तो मेरा इनको सलाम कहना। जी हुजूर, बेशक जी। उन सभी लोगों को जी हुजूर मुबारकबाद जी जो हमारे साथ सिमशन में अपने मुशाहिदत पेश कर रहे हैं। सभी बयान तो नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है। जब अनकरीब उन्हें वक्त आएगा तो हम बयान भी कर देंगे और किताब की शक्ल में ले आएंगे। जी तो हमारे किसी और दोस्त, किसी और भाई का सवाल हो जो पूछना चाहें तो हुजूर के गोश गुजार कर सकते हैं।
जी खुदा का सलाम हो अतर साहब। जब ये पुराना जिक्र छिड़ ही गया है तो दिल में बड़े जज्बाती से ख्याल थे, वजद की कैफियत थी मेरी भी अब। वाह। तो मुझे कई दफ़ा ख्याल आया हजूर का भी। तो अहद तो मैंने भी नहीं किया था जैसे आज ये हजूर से अहद लोग कर रहे हैं। जी तो मेरे दिल में जब मैंने हजूर को फ़ोन किया जंगल में ढूंढते, इससे पहले भी मैं कई दफ़ा उस जंगल में जाया करता था जी। खुदा को ढूंढने। तो हम्म जब वो मलक शाहिद साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, हम्म उनको दर्जात बुलंद करे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ज़रूर मिलें। तो फिर वो फूल आपका लिया और मैंने आपको वो फ़ोन पे बात हुई आपकी। जी तो फिर जो जैसे भी वो प्रोग्राम तय हुआ आपको पता ही है सारा। जी जी जी। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम चेंज किया। तो बताया आपको कि इस जगह पे आप आ जाएं। जी और मैं ये देखना भी चाहता था कि मैं जिस खुदा को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरा खालिक है, मालिक है, वो मुझे मिलाता कैसे? अगर वो खुदा का दिल है तो वो कैसे मिलाता है? हम्म तो यूं ही वो दिल में जो ख्याल थे, तो जब वो आप, मैं तो पहले ही वहाँ ठहरा हुआ था। हम्म, जब आप ठहरे आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे ठहरी, तो दिल ने उसी वक्त गवाही दी। तो मैंने उसी वक्त अहद किया और वो आपको याद होगा कि मैंने आपके हाथों को भरोसा दिया था। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया था। अगर आप भूले नहीं हैं तो फिर मैंने वो आपका हाथ छोड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने अपने दिल में अहद करके वो लिख लिया और आपको बता भी दिया। और अतर साहब को बताया कि हमने बांधा है अहद वफा आपसे, तू माने न माने है तेरी मर्जी। आहो, हमारा तो ये अहद है, वो लिखा हुआ भी है। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो हाथ छोड़ा नहीं है जब तक हम दरख्त तक नहीं पहुंचे। हम्म, फिर हमने वो दुआएं की वहां पे, 4 घंटे आप रहे, खाना खाया। तो अहद दिल से होता है। हम्म, तो यादें थी पुरानी। और अतर साहब ने जैसे बताया कि अहद तो मैंने नहीं किया, अतर साहब ने कहा कि मैंने नहीं किया। तो अहद तो दिल से होता है। हम्म, तो आप हजूर जब भी आपने पुकारा मुझे, वो जगह बताई, तो आपने कहा कि इधर आ जाओ, तो मैं खुदा के फजल से पहले ही वहाँ बैठा हम्म, हुआ होता था और आपने हमेशा ही मुझे पहले वहाँ पाया। हम्म, तो ये होती है कैफियत इंसान के दिल की कि वो कितनी मोहब्बत रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे वाकयात जो हमारे नए कमर न्यू कमर लोग आए हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो ऐसे वाकयात बताया करें ताकि दूसरों के दिल में भी वजद की कैफियत पैदा हो और ईमान में आगे जाएं और उनकी रूह जो है ना वो खुदा के करीब जाए और जी। दूसरे भी उससे फायदा हासिल करें। तो ये चीज़ें थी, बातें तो बहुत लंबी हैं लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ ताकि दूसरों को भी मौका मिले। मैं तो थोड़ा सा जिक्र कर दूं यहाँ पर जी कि अवैस करनी 2 दफा चले कि मैं मोहम्मद अरबी के हाथ पर जाकर कलमा पढ़ूंगा और बैत करूंगा। दोनों दफा वालदा सख्त बीमार हो गई, नहीं जा सके। फिर जब तैयारी हुई तो गालिबन मोहम्मद अरबी का इंतकाल हो चुका था। लेकिन वाकया ये है कि इंतकाल से पहले आपने उमर को और अली को बुलाया, कहा है उमर तू, और ए अली तू अवैस करनी को मिलेगा। और जब तू मिले तो उसे मेरा सलाम कहना। मोहम्मद अरबी कह है, तू मिले तो उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए वो दुआ कर। तो फिर यहाँ तक कि जब वो
وقت آئے گا تو اس پل صراط پہ جہاں سے حساب کتاب ہوتے ہیں اویس کو روک لیا جائے گا کہ اس کو روک دو. وہ روکا اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ جنت میں نہیں جانا ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں تھا. وہ روکا اس لیے کیا کہ بتایا گیا تھا کہ تیری امت کے ایک حصے یا اون کا یا کیا کہتے ہیں اونٹ یا بھیڑوں کی بالوں کے مطابق حق تعالیٰ انہیں شفاعت کا حق دے گا. تو یہ بہت وہ زمانہ گزر گیا, انتقال کا بھی, پھر ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا, پھر عمر کا دور آیا. جب عمر کا دور آیا تو اس قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو عمر نے کہا کیا تم میں سے کیا تم اسی قبیلے سے ہو جہاں پہ اویس کرنی؟ انہوں نے کہا وہ ہے. کہا میری اس سے ملاقات کرا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو دیوانہ قسم کا شخص ہے اور وہ یہیں پہ ہے, ہم تو اس کو اس لیے ساتھ نہیں لے کے آئے, وہ ہمارے اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے. پھر وہ عہد یاد آ گیا حضرت عمر کو, علی کو. تو آپ دونوں گئے اور اویس کرنی کو سلام کہا اور خدا کا محمد عربی کا پیغام سنایا. اور کئی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی, یہ پگڑی کہتے ہیں جی, صف. دستار جی, پگڑی. تو اویس کرنی کا یہ تھا کہ وہ ہجوم سے بہت بھاگتے تھے اور بہت تنہا پسند تھے. ان کی ملاقات صرف ایک صحابی سے ہوئی, وہ بھی بہت تلاش کر رہے تھے انہیں, دریا کے کنارے میں رہے. تو انہوں نے نہیں پہچانا صحابی نے, یا غالباً تابعین میں سے تھے. تو اویس کرنی نے ان کا نام دے کے پکارا. تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو اویس کرنی نے کہا تیری روح نے میری روح کو پہچان لیا اور میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا. تو غالباً پھر یہ شام کی طرف چلے گئے, کیونکہ پھر کافی یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے تھے. وہی ہوگی نا بات کہ ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو, دل ڈھونڈتے ہیں, سمجھے گے نا. تو پھر وہاں پہ ان کا انتقال ہوا ہے اویس کرنے کا. تو جیسے وہ بتا رہے تھے کہ عہد وفا دل سے نبھائے جاتے ہیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ عہد وفا کرنا پڑے گا اگر آپ نے عہد وفا کو توڑ دی, جی توڑ دی اور پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے گئے تو وہ عہد وفا ٹوٹ گیا, اس کی تجدید پھر لازمی ہے دوبارہ. تو میں نے یہ واقعہ سنا دیا. جی سر, بہت شکریہ جی. مان صاحب آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے, کچھ اور؟ جی کوئی نہیں, اکثر وہ یاد آتا ہے حضور کا کہ آپ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں ادھر پہنچا تو آپ نے مجھے بتایا کہ محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ تیرے زمانے کا سلمان فارسی ہے. تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا, میں تو بہت کمزور آدمی ہوں, تو حضور بہتر جانتے ہیں تو کیسے ہوا یہ حضور ہی بتا سکتے ہیں. جی, جماعت احمدیہ میں ساری زندگی گزارنے کے بعد کون چھوڑتا ہے جی جماعت احمدیہ کو بڑھاپے میں؟ جی تو وہی آپ کی چنگاریاں سلیمان فارسی میں تھیں, وہی آپ کی چنگاریاں ان میں تھیں کہ بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں تو اور ڈر جاتا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کو چھوڑ کے اب ہم کہاں جائیں گے, کتنے مانوس سیاد سے ہو گئے. تو آخر میں آ کر
حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا کوئی 10 سال پہلے. یہ بھی میں نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا. تو یہ بھی میرے خیال مجمع میں تھے جہاں میں دیسن باغ میں بول رہا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن 10 سال گزر گئے. اس کے بعد جا کر یہ ملاقات ہوئی. تو وہی آپ کی چنگاریاں تھی، تلاش تھی خدا کی، ورنہ احمدی کہاں بڑھاپے میں چھوڑتا ہے جی. کون سا احمدی ہے جو بڑھاپے میں سب چھوڑ چھاڑ کے کہے کہ میں ایمان لے آیا اپنا مسیح السلام پر، جبکہ وہ آیا بھی ادھر ہی سے ہو، اس امام مہدی کی طرف سے. تو یہ خدا کی عنایات ہے ان کے اوپر کہ آخر میں جا کے اور بھی کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تھے لیکن پھر چھوڑ گئے. اب ان کا نام کیا لیں؟ لیکن ان میں سے یہ ایک ہیں سید، یہ اپنا سید مولود صاحب جی. نہیں یہ ایوان صاحب. اچھا. جی. تو خدا نے پھر ان کو دکھایا بھی کہ، اور پھر ایک دفعہ نہیں، خدا نے دکھایا آپ کا نور. پھر ایک دفعہ جب یہ چیک اپ کروا رہے تھے تو وہاں بھی پھر دیکھا کہ ان کی کیفیات عجیب ہو گئی کہ میں ان کے پاس آگے کھڑا ہو گیا. تو غالباً یہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا تھا. وہ عجیب سی لذت، سرور. وہ خود کہتے ہیں وان صاحب کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا کہ یہ مجھے کون واپس لے آئے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہاں جی. تو وہ بھی وقت تھا جب ایک وقت پھر آئے گا موت کا، اس میں پھر وہ سرور کی کیفیات ایسی ہوں گی کہ مجھے دیکھیں گے نہیں میرا ہاتھ پکڑ کے کہ مجھے لے چل ستاروں کے پار. تو وہ پھر آخری کیفیات ہوں گی جب میں ان کو لے کے چلوں گا. یہ تو موت کے بعد دیکھیں گے وہ، میں تو 2-4 دفعہ دیکھ چکا ہوں وہ جہاں پر یہ جائیں گے. عجیب سما ہے، وہاں بھی عجیب سی مخلوق بستی ہے، عجیب سے لوگ ہیں. اچھا یہ دنیا داروں سے جان چھوٹی اور ان لوگوں سے بھی جان چھوٹی، یہ اس انسانی مخلوق سے. انسانی تو خیر نہیں ہے، آدمیت ہے. یہ انسان ہوتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. بے شک بے شک. تو حضور جب میں نے جنگل میں وہ دیکھا پہلی دفعہ آگ کا نور تو وہ میری طرف بڑھا. جی میں میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ تو مر گیا. وہ یہ الفاظ نکل جب وہ پھٹا تو میں سرور کی کیفیت میں نے کہا یہ موت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ڈر ہی ختم ہو گیا. آج تک ختم ہو گیا، کوئی خوف نہیں گیا. تو خوشی ہوتی ہے کہ جانا ہے اس کے پاس. اور جیسے روح دکھائی گئی میری کہ یہ ہے تیری روح، اس نور کے اندر ہی میری روح چھوٹی سی. وہ واقعہ میں نے آپ کو جنگل میں بھی بتایا. جی مجھے لے چل تاروں کے بس پاس. اس سے ہاں بالکل ستاروں کے بھی پار تھا، وہی نور ہی نور تھا. اور یہ میں تو پھر اسی لیے وہ میں نے گانا بھی، وہ نغمہ بھی گایا، زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی. اتنی خوشی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا. واہ واہ واہ. میں دعا کرتا ہوں کہ شاید آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی نہ کوئی آ جائے تاکہ. حضور میں یہی تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ بیٹی میری آئی تھی، تصویر بھی آپ نے، میں نے اس کو دی، آپ ابھی تک اس کے پاس ہی ہے. تو آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. ہاں. تو کیا اس کو وہ آپ کو مخالفت نہیں کرتی، مانتی ہے، آپ کو ہر طرح سے مانتی ہے. تو کیا اس کا دل میں عہد وفا ہوگا؟ کیا اس کو خدا اپنی طرف لے آئے گا؟ میں نے دیکھا اب تو دل سے دل کی باتیں شروع ہوئی جی کہ آپ کے جانے کے بعد پھر اسے یاد آئی
وہ ساری یاد جی بہت یاد آئیں گے وہ دن صنم تیری قسم. واہ واہ بہت مانتی تو دل سے ہے. بہت تڑپائیں گے وہ دن صنم تیری قسم. واہ. تو آپ کے جانے کے بعد وہ پھر میں نے اس وقت یہ مجھے بلائیں گے تو میں اردو میں کی میں نے وہ سیرمونی. تو اس وقت یہ تڑپی ہے اور روئی ہے جیسے کہ سب کچھ تیار تھا صرف وہ آگ لگا. تو پھر اسے یاد آئی کہ تو وقت وقت ہے ہاں، تو پھر وہ وقت اسے یاد آئے گا. تو جیسے ایک شاپن برگ میں ایک لڑکی تھی. میں جب بھی وہاں جاتا تھا بولنے کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی تھی میری مخالفت کے لیے. کرسچن تھی. خیر کوئی بات نہیں پھر میں چھوڑ گیا ادھر کیونکہ مجھے اب شہروں میں وقت کم ہوتا ہے تو مجھے تو چھوڑ چھاڑ گیا. تو دو دو کیا 2.5 سال گزر گئے. تو ایک دن اس نے کانٹیکٹ کر لیا مارین سے. اس نے کہا میں نے تو مخالفت کی تھی 2.5 سال گزر گئے. اس کے بعد مجھے اس کی یاد آئی مسیح کی. واہ. وہ سارا میرا عیسائیت کا جن اتر گیا. تو اس نے پوچھا بھائی تیرا جن کیسے اتر گیا. اس نے کہا وہ 2.5-3 سال کے بعد وہ لال کتاب ہاتھ میں آئی تھی. وہ سریش نے مجھے دی تھی پڑھنے کے لیے. بس وہ کیا پڑھی میرے دل کی دنیا بدل. تو اب ایک دفعہ ان سے کہہ دے مسیح سے کہ ایک دفعہ مجھ سے مل لے اور عہد وفا کر دے. تو جہاں وہ آتے تھے وہیں پہ کھڑی ہو کے میں لوگوں کو خدا کی طرف بلایا کروں. واہ. تو وقت کی بات ہوتی ہے کس وقت پہ جا کے وہ چوٹ لگے گی. تو وہ چنگاری جو ہے وہ سلگتی رہتی ہے. تو مخالف بھی نہیں ہے تصویر بھی ہے اس کے پاس. تو ایک تو دنیا کی جو دھندے ہیں نا یہ جنگل ہے جو بیچ کو دبا لیتے ہیں. جی اسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں دنیائی کی فکریں ہیں. وہ بیچ پڑتا تو ہے لیکن دنیائی فکریں ان کو دبا جاتی ہیں اور وہ پھل نہیں لاتا. تو ایک وقت آئے گا اس خدا کرے میں نے دعا بھی کی اس لڑکی پر یہ دنیائی فکروں سے نکل کے ایک پھر مڑ کے دیکھے گی تو پھر روئے گی وہاں پہ جا کے تڑپے گی کہ ابا جان میں بہت دکھی ہوں. تو پھر اسے یاد آئے گی کہ میں نے تو مسیح کا زمانہ بھی دیکھا مسیح کے قریب بھی سب کچھ. تو یہ ہے. تو وہ ایسے ہی مجھے میں نے کہا جب میں نے سنا اس لڑکی کا تو میں نے کہا وہ تو میری کٹر مخالفت تھی بڑی سخت. اس کے ساتھ اپنا گروپ بھی لے آتی تھی عیسائیت کا اور بحث کرتی تھی. میں ہمارے ماننے والے بھی ہوتے تھے 7-8 تو ویسے مباحثہ کرتی رہتی تھی. تو میں نے کہا کہ اگر تجھے گائیڈنس چاہیے تو میں تجھے بائبل سے ہی دے دوں. خیر نہیں مانا. لیکن یہ کون تھا جو چنگاری لگا گیا 2.5 سال بعد آئی. تو وہ کہتا ہے کہ سریش وہ جس نے دیکھا ہے کہ وہ میں جنگل میں تھا اس کے ساتھ تو آگ کے سامنے کھڑی ہو گئی. یاد ہے آپ کو سریش. جی 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 بے شک. وہ میں سجدے میں جا پڑا تو یہ پیچھے تھا تو کانپ رہا تھا بہت سخت. وہ کہتا ہے حضور سارا جنگل ہی ہے. تو کہتا مجھے ملی 2.5 سال بعد. تو کہتی سریش مجھے ملاؤ مسیح سے. انہوں نے کہا مسیح سے تو بعد میں ملے گی میرے پاس تو لال کتاب ہے کہاں مجھے دے. بس وہ دیکھا نا وہ دل تیار ہو گیا تھا
جی हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। तो वो दिल किस मुकाम में जाकर हाल बनेगा, ये जो चीज है ये सिर्फ खुदा करती है, ये नबियों के हाल में हाथ में भी नहीं है। तो ये खुदा की इनायत है। वरना मोहम्मद साहब आखिरी वक्त तक कहते रहे, ए चचा मेरे कान में ही कलमा पढ़ दो ताकि मैं गवाह बन जाऊं। उसने कान में भी कलमा नहीं पढ़ा। तो ये जो दिल की गिराएं खोलता है, ये खुदा की जात खोलती है। इसलिए खुदा ने कहा अब तो जो तेरा आखिरी जमाना होगा वो तालीमात फैलाता चला जाए, फिर उसके बाद जो आग लगेगी वो तो मैं लगाऊंगा ना, वो जो हवा चलेगी दुनिया में वो मैं चलाऊंगा। तो जैसे मैंने आज वो जर्मन के इलेक्शन में बता रहा था कि एक एक दिन में मुल्कों के अंदर हजार हजार लोग खुदा का दीदार करते थे किताब पढ़ के। वाह। तो वो दिन भी याद आएंगे, फिर मुड़ के देखेंगे, फिर तड़पेंगे। हाँ जी, कि वो जमाना हमने मिस ही कर दिया। हाँ, तो चलो देर आए दुरुस्त। बेशक बेशक। हजूर बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त मेंबर का सवाल मुझे काफ़ी सारे मसौल हो चुके हैं। अगर आज ना हम कंप्लीट कर पाए तो कल के प्रोग्राम में हम हजूर की कोशिश कर देंगे। जहाँ पर मौजूद मेंबरान में से अगर कोई हमारा भाई दोस्त सवाल करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे नवीद खान साहब हो गए, एन खान साहब, डैनी साहब, आपका सवाल मुझे पहुंच चुका है। मैं हजूर से अभी पूछता हूँ, कोई हमारा भाई, कोई दोस्त, कोई मेंबर कुछ कहना चाहें तो इसके बाद फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ हजूर से। जी शुक्रिया हजूर। पाकिस्तान में अहले तशी हजरात आपकी तालीमात से अ, जिन जिन मेंबरान ने बताया है उनके मुताबिक काफ़ी वाबस्ता हैं। अच्छा तो हज़रत अली की जो टेस्टमनी पढ़ी उसके बाद सवालात का जो हजूम है उसका निचोड़ यही निकलता है। जी वो सवाल ये पूछते हैं कि क्या हज़रत अली को नबूवत मिल चुकी थी? नबी मोहम्मद अरबी साहब की ज़िंदगी में क्या वो नबी बन चुके थे? जी। मोहम्मद अरबी की जिंदगी में ही हजरत अली जो थे वो गए और उन्होंने मोहम्मद अरबी को बताया कि जिब्राइल मेरे पास आए और कहा कि मोहम्मद के बाद तुझे इमाम बनाया जाएगा और रसूल बनाया जाएगा सूफियत का। वाह। मजहबी इस्लाम, मजहबी शरीयत जो पीछे रह जाएगी और रूहानियत का, सूफियत का जो प्यार परवान चढ़ता है, अगला रसूल तू होगा। जब मोहम्मद साहब ने ये सुना तो खड़े हो गए। अब मैं उसी टेस्टिमोनी में बता रहा हूँ ये जो अली, अच्छा अली पिछले हफ्ते फिर आए हुए थे, जी बल्कि बीवी फातिमा भी थी। और अच्छा ये तो कहानी बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा। तो जब मोहम्मद साहब ने ये सुना कि ये अली क्या कह रहा है, तो वो वक्त ऐसा था कि बेवक्त अगर अजान दी जाए तो कोई हंगामी इजलास होता था या कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई होती थी या किसी बादशाह ने हमला कर दिया होता था, तो बगैर वक्त के अजान हुई तो ये इमरजेंसी होती थी। तो लोग दौड़े कि कोई खास यानी कि मसला आ गया या कोई जंगी हालात या कुछ और। जब मस्जिद कचाकच भर गई तो
تو علی بڑے خوش تھے کہ آج محمد صاحب اعلان کریں گے کہ جبرائیل نے مجھے یہ کہا ہے. تو جبرائیل محمد صاحب کہیں گے کہ میرے بعد اب جو امام ہوگا روحانیت کا وہ علی ہوگا. لیکن جب وہ مسجد بھر گئی تو آپ نے کہا اچھا پہلے بات چیت کر لی ابو بکر سے اور عمر سے علیحدہ اعلان کرنے سے پہلے. کہا کہ اے ابو بکر اے عمر آج یہ معاملہ ہوا ہے. اور علی نے کہا کہ جبرائیل نے آ کے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی ہے کہ اگلے امام جو ہے رسول جمہوری صوفیت کے روحانیت کے. یہ تو مذہب تھا نا محمد صاحب کا. اب روحانیت جو چلے گی اس کا امام مجھے بنایا جائے گا. تو وہاں ایک نصیحت یہ بھی کر دی تھی ابو بکر اور عمر کو کوشش کرنا کہ ابو بکر تمہارے بعد عمر خلیفہ ہو یا اس کے بعد کوئی اور خلیفہ ہو لیکن علی کو خلیفہ نہیں بنا کیونکہ اس نے آج یہ بات کی. تو پھر وہ مسجد میں بتایا اے لوگو میں تمہیں اس وقت کی پناہ کہ اس پناہ سے وہ وقت سے ڈراتا ہوں کہ سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو وہ علی تو بڑے خوش بیٹھے تھے کہ آج اعلان کریں گے کہ میں یہ بنوں گا. تو علی کہتے ہیں میرا تو برا حال ہو گیا وہاں پہ. تو اس میں جتنی بھی علی نے بتایا ہے علی ابن طالب نے اچھا یہ بھی تصویر ہٹ گئی اور خدا نے مسکرا کر بوسہ میری طرف دیا. یہ تو ابھی معاملہ ہوا. تو وہ اپنا علی بتاتے ہیں کہ محمد صاحب کی زندگی میں میں نے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن نہیں چاہتے تھے وہ. تو دیکھ لیں جب عمر فاروق گئے تو حتیٰ کہ کہہ بھی رہے تھے اپنی زندگی میں اگر میرے بعد خلیفہ اس کو بنا دیتے جس کے بال نہیں ہیں یعنی حضرت علی گنجے ہو چکے تھے بال نہیں تھے تو یہ راہ حق پر لوگوں کو لے جائے گا. لیکن پھر بھی نہیں بنایا بلکہ جب وہ خنجر لگا لولو کا ابو لولو کا تو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. کتنے لوگوں کی؟ 6 لوگوں کی جس میں سعد ابن وقاص عثمان زبیر طلحہ یہ لوگ تھے. تو کہا ان میں سے تم ایک کو خلیفہ چن لو. علی کو پھر نہیں بنایا. اچھا اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. تو عبد الرحمن بن عوف زیادہ رجحان علی کی طرف تھا لوگوں کا صحابہ کا. تو پہلے ان کو بلایا تو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے علی کیا تو اللہ کے رسول ابو بکر صدیق اور عمر کی نقش قدم پہ چلے گا؟ حضرت علی نے وہاں ایک ایسی بات کہہ دی کہا کہ اس کے علاوہ جو خدا مجھے بتائے گا یا دکھائے گا میں اس پہ بھی چلوں گا. بس وہ یہ کہنا تھا ہاتھ چھوڑ دے. پھر عثمان کو بلایا. عثمان سے بھی یہی کہا. حالانکہ عثمان بعد میں نہ محمد عربی کی سنت پہ چل سکے نہ ابو بکر صدیق نہ عمر کسی پہ بھی نہیں چل سکے لیکن وہ عہد وفا دے دیا کہ ہاں میں چلوں گا. تو پھر عبد الرحمن بن عوف نے ان کو خلیفہ بنا دیا. اور حضرت علی پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری ہے یہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ.
اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ آخر میں اسے امام بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، اور وہی ہوا۔ تو یہ 30 پتہ نہیں کتنے صفحے، مجھے تو اب یاد نہیں رہا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ حضرت علی نے مجھے آ کر ذاتی طور پر خود بتائی۔ تو اس کا آپ نے ترجمہ بھی کر دیا اردو میں؟ جی ضرور، اردو میں بھی اور آڈیو بک بھی تیار ہے جی۔ انہیں بتا دیں کہ ان کی زندگی میں جبرائیل نے آگے تھے اور بتا دیا تھا کہ علی جو ہوگا وہ اگلا رسول ہوگا۔ اچھا، وہ علی صاحب نے کرنا کیا تھا، علی ابن طالب نے، کہ وہ شریعت ختم ہو جاتی، ہوں یہ شریعت کی یہ چلتا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، شریعت ایک نہیں چلتا ان پہ شریعت پہ۔ لیکن وہ بوجھ، جیسے میں نے بتایا، وہ گوار کشتی کو سر پہ اٹھا کے پھرے، وہ واقعہ سنایا تھا میں نے، جی بے شک۔ وہ گوار پھرتے ہیں کشتی کو اٹھا کر، تو یہ حال ہے ان کا۔ تو وہ حضرت علی نے سارے واقعات بتائے، وہ ایسے راز ہیں جو نہیں پتہ لگ سکے۔ تو اب آگے انہوں نے کہا کہ یہ لکھ دیں، تو یہ محمد صاحب کی اس جو کتاب ہے مسلمانوں کے لیے پیغام، اس میں یہ خاص سیدنا عیسیٰ، سیدنا علی ابن طالب کا میں نے وہ راز سارے بتا دیے۔ تو میں نے تو بتا دیا سب کچھ، اب اہل شیعہ اور جو یہ حضرات ہیں، یہ خدا سے دعا کرے کہ مسیح آیا ہوا ہے۔ اور ان کو میں یہ ایک پیغام اور بھی دیتا ہوں اہل شیعہ کو، کہ تمہارے امام جو علی ہیں وہ ہر 2 ہفتے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، واہ واہ۔ کبھی کبھی ہفتے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور میں اتنا بھی بتا دوں کہ بی بی فاطمہ بھی آتی ہیں، حضرت حسن بھی، حسین بھی، لیکن اکثر جو آتے ہیں وہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ آتی ہیں، ہر 2 ہفتے کے بعد، ہر ہفتے۔ تو تمہارا امام تو ادھر آتا ہے، تو تم دعا کرو کہ جہاں اے خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح الزمان ہے، اگر ہمارا امام بھی ادھر جاتا ہے تو ہم دل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں دکھا دے، یا یہی بتا دے کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ مسیح الزمان، کہ کیا یہ ہمارے امام نے یہ راز ان پہ آ کے کھولے تو خدا ان کو دکھا بے شک۔ دے۔ جی جی بہت شکریہ جی۔ آج کے سوالات میں سے حضور ہم ایک سوال لیں گے، یہ جی جماعت احمدی کے ایک ممبر ہیں، ان کا سوال ہے۔ اس کے بعد ہمارے سورج خان صاحب کو بھی تھوڑا وقت چاہیے، اور عہد وفا کرنے کے لیے ہمارے ممبر بھی منتظر ہیں۔ تو ہمارا پروگرام ہم جہاں سے حضور سے اجازت چاہیں گے اس سوال کے بعد، جو بھی حضور بیان فرمائیں گے۔ تو سوال یہ ہے حضور ان ممبر کا کہ کیا خدا صرف انسان کے روپ میں ہی ملتا ہے یا دوسری مخلوقات کا روپ بھی اختیار کرتا ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتے بھی خدا کا روپ لے کر ملیں؟ کیا ایسا ماضی میں ہوا؟ خدا کا تو اپنا روپ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا روپ لے کے بھی آ جاتا ہے تاکہ بندہ خوف نہ کھائے۔ واہ۔ تو ایسا ہوا، ہزاروں مرتبہ ہو گیا، لیکن گھر کے اندر بھی رات کو آیا اور میں نے دروازہ کھٹکا کے جگایا اس کو۔ تو میری عادت ہے میں دروازہ کھٹکاتا ہوں سب کا۔ جی تو سامنے کہتا ہے دروازہ کھولا آپ نے، اور میں نے کہا کہ دعا کا وقت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب چلنے لگے آپ تو میری نگاہ آنکھوں پہ پڑی، تو وہاں تو مجھے خدا کی آنکھیں۔ تو کہا جب خدا نکل کے وہ ایک ہال سا ہے گھر کے اندر، وہاں سے گزر کے وہ تو غائب ہو گیا۔ تو جب میں نے کہا تھا یہ ابا جان نہیں تھے، یہ تو خدا تھا، تو میں نے کان لگایا تو میں نے آپ کی آواز سنی، آپ دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے۔
پھر صبح میں نے پوچھا کہ میں نے کہا نہیں میں نہیں تھا، وہ خدا کی ذات تھی۔ تو خدا ایسے روپ ہی لے لیتا، واہ، تو جن سے وہ پیار کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا اصل روپ بھی ہے، جو یہ آپ کے پاس یہ فوٹو ہے۔ لیکن اس روپ کے پیچھے اس کا جو جلالی روپ ہے وہ آپ خود دیکھیں گے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہتے، واہ، پھر وہ جہانوں کا روپ ہے اس کا۔ انہی آنکھوں کے اندر جہان روشن ہو جائیں گے نور سے، انہی بالوں سے لگے گا کہ کوہ مکاں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ ہے وہی روپ لیکن وہ جلالی روپ ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جمالی ہے، ٹھنڈا کیا ہوا ہے، واہ، تاکہ ہم ڈر بھی جاتے ہیں نا بڑی جلدی، جی، اس لیے وہ لے لیتا ہے پیار میں۔ جیسے والدہ کہتی کہ میں اٹھی تو میں نے آگ کا نور دیکھا تو میں ڈر گئی، تو میں نکلی وہاں سے خوف سے، پھر دور سے میں نے دیکھا تو اس آگ کے نور میں سے تو باہر نکل کے آیا، تو میں تجھے دیکھ رہی تھی تو تیرا روپ ایسا تھا، مجھے لگا میں اب مری اب مری اب مری۔ واہ، تو ہو جاتا ہے، وہ لے لیتا ہے اپنے پیاروں کے، لیکن جب وہ اپنا اصل روپ میں آتا ہے وہ بہت جلالی ہے، وہ بڑا عجیب ہے، اس میں کوئی لاتیں ایسی نہیں ہے جو سجدے میں جا کے نہ گرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ حضور یہاں پر میں ایک بات کا شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو ہزاروں بار خدا کی عنایت سے روح کی دنیا میں مل چکا ہوں۔ جی یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کائنات میں جتنے بھی میرے مشاہدات ہوئے ہیں جی ان میں نے اگر کسی حسین شخص کو دیکھا ہے جی جس کا حسن جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے ہوں، تو وہ روپ میں نے مسیح زما کا دیکھا ہے۔ واہ، اتنا حسین کوئی انسان نہیں ہو سکتا بخود کتنا بھی کاسمیٹک کر لے، جتنا حسن خدا نے نور الہی کے علاوہ جو حسن خدا نے حضرت مسیح زما کی روح کو بخشا ہے۔ ہوں، تو یہ ان کے انگنت روپوں میں سے ایک روپ میں نے وہ دیکھا اور میں حیران تھا جی، اتنا حسن۔ اور ہمارے ممبران کا بھی میں نے مشاہدہ شیئر کیا ہے کہ جو لوگ خواتین و حضرات خدا کی منشا پر مسیح زمان کے ساتھ اپنا عہد وفا مکمل کر کے پوری وفا کے ساتھ نبھا جائیں گے، جی ان کا حسن جو ہوگا وہ بھی آج تک انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ زندہ، وہ خدا نے مجھے دکھایا جی آپ کی زندگی میں سفر کروا کے، وہ کتنے حسین تھے، میری آنکھیں ایسے ٹھٹری کی ٹھٹری رہ گئی کہ کوئی ایسے حسین کیسے۔ ہوں، تو حضور اس سوال کا دوسرا حصہ وہ پوچھ رہے تھے کیا فرشتے انسان کو خدا کے روپ میں ملتے ہیں، کہ انسان کو لگے زندگی میں وہ خدا سے ملا لیکن مر کے پتہ چلے خدا سے تو ایک دو دفعہ ملا تھا، وہ فرشتوں سے ہی ملتا رہا، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ یہ جو ہے بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، مسیح الزما جو ہے صرف اس کو خدا اپنا روپ دیتا ہے کیونکہ یہ خدا کی بادشاہت کام کرتا واہ، ہے، یہ نبیوں کو بھی نہیں دیتا، اور فرشتے اپنے روپوں میں آتے ہیں، خدا کے روپوں میں نہیں آتے، لیکن ان کے اپنے روپ ہی اتنے خطرناک ہے بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے دیکھ کے، تو وہ خدائی روپ نہیں لے سکتے۔ یہ خدائی روپ تو وہ لیتا ہے جسے خدا اپنے قانون قدرت سے باہر نکالتے واہ، ہیں۔ اس لیے ممبر دیکھتے ہیں کہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، خدا سے ملا رہا ہوں، جیسے سانڈا کا سنا آپ نے، جی، بڑا کام کرنے والا شخص ہے لیکن جب جلالی روپ میں آیا تو ڈر گیا، واہ، ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا نا، جی بے شک، میں تجھے خدا سے ملانے آیا ہوں، تو وہ کہتا میری تو حالت ہی بڑی عجیب ہو گئی، تو پھر میں نے کہا ابھی تک تیرے اندر اندھیرے باقی ہیں، واہ، تو پھر میں نے اس کو بتایا
تیرے اندر ایسے اندھیرے ہیں کہ اگر میں تجھے لے کے بھی چلا جاتا تو خدا کہتا ہے میں اس سے نہیں بچتا. تو حالانکہ خدا نے اس کو نبی بنایا تو نبی بنا کر پھر فرشتوں کو کہتا ہے اسے راہ دکھاؤ، اس کی روحانیت کو کرو مضبوط. تو لیکن فرشتے خدا کا روپ نہیں دیتے. جی حضور بے شک جی. آسن چٹا صاحب آپ 1 منٹ دیکھیے گا ذرا، آدھا اپنا کیمرہ آن کر لیجیے، مجھے کسی وجہ سے اٹھنا پڑ رہا ہے بار بار، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ مجھے بھی اٹھنا پڑ رہا ہے 1 منٹ. جی حضور ٹھیک ہے، اب میں ہوں. تو میں بھی ہے. پلیز ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم. جی بہت شکریہ جی برادر آسن چٹا صاحب. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا ہمارے عوان صاحب کے نسبت سے. ویسے تو سبھی ممبران حضور کے ساتھ ہیں، ان کے دل جیسے آپ نے فرمایا سبھی کے عہد وفا ہیں اور چل رہے ہیں، یہی اصل عہد وفا ہے. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، کہیں پہ پڑھا تھا میں نے، سنا کئی بار سنا یہ واقعہ. وہ حضرت نبی محمد عربی صاحب کے جو نواسے تھے، کربلا کا جو واقعہ ان کا پیش آیا، وہاں پر کوئی روایت پڑھ رہا تھا تو میں نے سنا کوئی حر نام کا کوئی شخص تھا، وہ ان سے مکالمہ کرنے آیا تھا جب ان کا پانی وغیرہ یہ پرابلم کریٹ ہوئی. تو غصے میں امام حسین نے کہتے ہیں کہ بات نہ بنی، وہ سامنے سے فوج کو عکاسی کر رہا تھا کہ یزید کا یہ حکم ہے یا جو بھی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو جھٹک کر کہا بات کو کہ جا تیری ماں تیرا مرا منہ دیکھے، اس طرح کر کے. تو جو حر تھا اس نے آگے سے جواب دیا کہ امام صاحب میں تو آپ کو یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی تک تو جو میں نے باتیں کی وہ تو خلیفہ کی طرف سے کر رہا تھا، اب آپ نے مجھے پرسنل بات کر دی، میں آپ کو اس طرح کی پرسنل بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کے خاندان کو، آپ کی والدہ کو جانتا ہوں کہ آپ کتنے مبارک لوگ ہیں. اس کی یہ بات سن کے امام حسین جب واپس آئے اپنے اس قبیلے میں یا اپنے اس خاندان میں، تو وہ اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ اس شخص کے اندر تھوڑا سا ایمان ہے. تو جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا. تو وہی ہوا کہ چند دن بعد وہ ہدایت میں آ گیا. تو اسی طرح جو ممبران آتے ہیں وہ سامنے سے اگر ترش سوالات بھی کریں یا خاموش بھی رہیں یا ڈسٹنس پہ بھی رہیں، ان میں وہ تھوڑا سا جو ایمان ہوتا ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ دیر آئے درست آئے، وہ جب بھی آتے ہیں پھر وہ پورے مشن کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ہم نے ابھی تک مشاہدہ کیا. جی بہت شکریہ حضور، خدا کی سلامتی جی. جی تو کوئی اور ممبر جی سوال کرنا چاہیں حضور سے، کیونکہ باقی کے سوالات میں حضور سے کل گوش گزار کروں گا. کافی حضور نے وقت دیا ہے ہمیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس محفل کو ہم حضور کی اجازت سے اگر حضور کچھ اور عطا فرمانا چاہیں. ٹھیک ہے، ہم اختتام کریں. حضور ریکویسٹ کیجیے گا پروفیٹس ماریان سے کہ ٹائم نکالیں میرے لیے، کیا کہیں؟ میرے لیے ٹائم نکال کے ذرا ڈاک خانے چلی جائیں. میرا خیال وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا ہی نہیں کچھ اور لوگوں کا بھی ہے، تو وہ کر تھینک رہے یو حضور، جزاک اللہ، تھینک یو. ہیں. کوئی نہیں، ان کو بیچاریوں کو بڑا کام ہوتا ہے. جی
तो फिर इख्तिताम करते हैं। जी हुजूर, हम इख्तिताम करते हैं जिसका जनाब मसीह जुमा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगले प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। आप पर सभी मेंबरान पर खुदा का सलाम जी। आप सब खुदा की सलामती, खुदा हाफिज। जी, खुदा की सलामती। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज़ जी सभी मेंबरान का। तो हमारे शफाक साहब हमारे साथ हैं। शफाक साहब आप बात कर सकते हैं अभी। सॉरी, आपकी आवाज़ फट रही है, सही तरह से आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। अच्छा, 15 मिनट। जी जी। जी जी, शुक्रिया। जी जी, आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन 15 मिनट की मुझे समझ आ गई है। तो हम उतनी देर हमारे एक और मेंबर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो आपको 15 मिनट बाद मिलते हैं जी दोबारा। बहुत शुक्रिया, खुदा की सलाम। पूछना है इनसे, सोच साहब से अलहदा बात करनी है। जी सूर्य खान भाई, अगर कोई प्राइवेट बात है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप बस हुजूर से बात कर लें। कोई आम बात है तो फिर हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो बता दें। जी अतुल भाई, मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए हाँ, अकेले। उधर जी स्ट्रीम भी हुजूर किसी से कह के तो बंद करवा दें जी प्लीज़। मुझे और थोड़ा एम खान साहब कौन है जी, ज़रा बता दें। ये एम खान साहब भी अगर चाहें तो वो। चलेगा। मैं रिमूव कर देता हूँ। जी तो जी श्रीकांत साहब, मैं फिर यहाँ से चलता हूँ। हजूर जूम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।